الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن
يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم من مات ولم یعرف امام زمانہ میتۃ جاہلیہ اللہم صلی علی آل محمد وعجل فرجہم۔ درس کو شروع کرنے سے پہلے بہرحال چونکہ آج کی تاریخ 7 ذی الحجہ ہے، لہذا آج امامت کی 5ویں کڑی جسے امام محمد باقر علیہ السلام کے نام سے ہم جانتے ہیں، آج ان کی شہادت کی تاریخ ہے، لہذا 2-4-5 منٹ میں امام سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، امام کے پیغام کو، امام کے ایک آدھ معجزات کو، اور اس کے بعد انشاءاللہ درس کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ جس آیہ کریمہ کو بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ جہاں کے اوپر امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ میتۃ جاہلیہ، امام عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس انسان کی موت جاہلیت کی موت ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے۔ اس حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو عالم انسانیت، ہر انسان کی ذمہ داری، کوئی انسان یہ کہہ کہ اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کہہ سکتا کہ مثال طور پہ ہمارے اوپر واجب نہیں ہے کہ ہم امام کی معرفت حاصل کریں، یا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا تعلق بڑے خاندان سے ہے لہذا ہمارے لیے واجب نہیں ہے۔ یہ حدیث کریمہ کہ جہاں کے اوپر امام فرماتے ہیں کہ من مات ولم یعرف، امام نے یہ نہیں کہا کہ جو چھوٹے طبقے کے ہیں، امام نے یہ نہیں کہا کہ جو غریب ہیں، بلکہ ایک قاعدہ کلیہ ہے، یعنی پوری انسانیت کے لیے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر انسان کا من ماتا، وہ انسان کے جو مر جائے ولم یعرف امام زمانہ میتۃ جاہلیہ، اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت اگر وہ حاصل نہ کرے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے امام کی معرفت حاصل کریں، لہذا ضروری یہ ہے کہ آج وہ امام کی جو پردہ غیب میں، یعنی امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، کہ جن کو امام پروردگار عالم نے پردہ غیب میں رکھا ہے، ان کی بھی معرفت ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ صرف ہمارے لیے لقلقہ زبانی نہیں ہونی چاہیے۔ لقلقہ زبانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی صرف ہم اپنی زبان سے یہ کہیں کہ مولا کائنات ہمارے امام ہیں،
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے امام ہیں، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے امام ہیں، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دل میں امام کی معرفت اور ان کی زندگی یعنی ان کی بایوگرافی ہمارے لیے رول ماڈل ہے. ہم اس کو اسٹڈی کریں، ان کو پڑھیں اور اپنی زندگی میں اپلائی کریں. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو زین العابدین کیوں کہا گیا؟ اس لیے زین العابدین کہا گیا کیونکہ وہ عبادت کی زینت ہے. ہم اپنی عبادتوں کو دیکھیں کہ ہم کیسی عبادت کرتے ہیں. ہم جیسے ہی مصلی عبادت کے اوپر جاتے ہیں، دنیا کے تمام خیال ہمارے ذہنوں میں آنے لگتے ہیں کہ فلاں سے پیسہ لینا تھا، فلاں سے ملاقات کرنے کے لیے جانا تھا، یہ کام کرنا تھا، وہ کام کرنا تھا، کپڑے لینے جانا تھا، شاپنگ کرنے جانا تھا، فلاں کے ساتھ میٹنگ تھی. یہ ساری چیزیں ہمیں مصلی عبادت پہ کیوں یاد آتی ہیں؟ جیسے ہی ہم جانماز سے پہنچتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہیں. اب یہاں کے اوپر ایک کوشچن مارک لگائیں اور اس کا سوال آپ ڈھونڈیں. اس کا جواب آپ ڈھونڈیں. یہ سوال ہے کہ آپ جانماز پہ جاتے ہی کیوں دنیا کی تمام چیزوں کے پیچھے ہمارے خیالات آنے لگتے ہیں؟ ساری چیزوں کو ہم سوچتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ غور کیا ہے کہ جس خالق کے ہم عبادت کر رہے ہیں اور یہ جو 5 وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں، یہ جو ٹوٹل 17 رکعتیں نماز ہوتی ہیں، نمازیں بنتی ہیں، اس میں ہم نے کتنے لمحے کے لیے خدا کو یاد کیا ہے؟ شاید اگر کسی سوال یہ کیا جائے تو انسان کا یہ جواب ہوگا کہ نہیں، ہمارے ذہن میں تو خدا آیا ہی نہیں. تو یہ اس کا مطلب یہ کہ ہماری عبادت میں کہیں کمی ہے. تو بہر اس کا جواب مکمل آپ کی ذمہ داری ہے کہ کیوں مصلی پہ جاتے ہی قرض یاد آ جاتا ہے، فلاں سے ملنا یاد آ جاتا ہے، اپنے گھر کے سارے کام یاد آ جاتے ہیں، اولاد کی ذمہ داری یاد آ جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ والدین کے پڑوسی، یہ ساری چیزیں ہمیں مصلی پہ جاتے ہی یاد آ جاتی ہیں. اس کو جواب کو انشاءاللہ آپ ڈھونڈیے گا. اب پھر آتے ہیں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حوالے سے. یہ امام باقر ہیں کون؟ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یعنی تیسرے امام سے یہ فرمایا تھا کہ اے حسین، تمہاری نسل سے ایک فرزند ہوگا، ایک فرزند اس کائنات میں آئے گا کہ جس کا نام محمد باقر ہوگا. اور یہ محمد باقر امام کا نام کیوں پڑا؟ اس لیے پڑھا کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ جنہوں نے علم کے دریچے، علم کو ایک تجدید حیات، علم کے باغ کو روشن کیا ہے. یہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا باقر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو تعلیم اور ایجوکیشن کو ابھارے اور نئی زندگی عطا کرے. لہذا امام حسین سے پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا، اور یہ وجہ ہے کہ جب میدان کربلا میں تاریخ میں ملتا ہے کہ میدان کربلا کے اندر امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 3 سال 7 مہینے تھی. جب چوتھے امام نے فرمایا کہ بابا میرے فرزند کو قربان کر دیجئے اپنے اوپر، تو امام حسین فرماتے ہیں کہ بیٹا زین العابدین، یہ بچہ علم کی زندگی ہے، لہذا اس کو زندہ رہنا ہے، اس کو باقی رہنا ہے. یہ علوم آل محمد کی نشر و اشاعت کرے گا. نشر و اشاعت کسے کہتے ہیں؟ یعنی پبلشنگ کرے گا، پھیلائے گا، علوم کو، تعلیم کو پھیلائے گا. یہ امام باقر ہیں. یہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک ہے. اور اس کے بعد ایک واقعہ ہے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ یہاں کے اوپر بھی عالم انسانیت کے لیے ایک درس ہے، ایک درس ہے کہ اس درس کو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں. تاریخ میں ملتا ہے کہ امام باقر ابھی ان کمسن ہے، لہذا کنویں میں گر جاتے ہیں. کنویں میں جب گرتے ہیں تو ان کی ماں فاطمہ گریا کرتی ہیں، تڑپ جاتی ہیں، آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے جو ہمارے بچے کی حفاظت کرے. لیکن آپ دیکھیں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عبادت کو ترک نہیں کیا. ہماری عبادت کیسی ہوتی کہ ہم اگر کھڑے ہیں، ہمارے بغل میں کوئی مومن کھڑا ہے اور اس کا موبائل فوراً رنگ کرنے لگے، سائلنٹ موڈ پہ نہ ہو، جنرل موڈ پہ ہو، رنگ کرنے لگے، تو ہم کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، کنکھیوں سے دیکھنے لگتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہماری عبادت میں کمی ہے، ہماری عبادت. لیکن امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جہاں کے اوپر انہیں معلوم ہے کہ ہمارا فرزند کنویں میں چلا گیا،
لیکن امام خدا کی عبادت میں خالصتاً اور للہ عبادت کر رہے ہیں، للہ عبادت کر رہے ہیں۔ اور جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو کنویں کے نزدیک آتے ہیں اور پروردگار سے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم میرے باقر کی حفاظت فرما۔ یا تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ ابھی دعا آپ کی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ امام باقر علیہ السلام پانی کی دوش کے اوپر اور پانی کی آغوش کے اوپر باہر آ جاتے ہیں۔ امام زین العابدین انہیں اپنی آغوش سے لگاتے ہیں اور اللہ کے فاطمہ کے حوالے کرتے ہیں۔ تو یہاں کے اوپر بھی عزیزان محترم آپ لوگ سے یہ گزارش ہے، بہرحال چھوٹے بھائی کی حیثیت سے ایک التماس ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی نمازوں کو سنوارنا ہے، ہمیں اپنی نمازوں کو، اپنی کوئی بھی عبادت ہو کہ جس کا تعلق خدا سے ہو، اس نماز کو نکھارنا ہے، اس نماز کو تراشنا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ جویلرز جو ہوتے ہیں جویلر شاپ کے اوپر، یہ جو نیکلیس ہوتے ہیں، پینڈنٹ ہوتے ہیں، جو سیٹ آتے ہیں، یہ جویلری یہ سب بنی بنائی نہیں آتی ہیں، بلکہ آپ کو سب معلوم ہے کہ یہ گولڈ جو ہوتا ہے، سونا، یہ بسکٹ کی شکل میں ہوتا ہے، جو پتھر ڈھیلے کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس طرح جو جویلری آتی، جو سیٹس آتے ویسے نہیں ہوتے، لیکن سونار کیا کرتے ہیں، اس کو تراشتے ہیں اور تراشنے کے بعد بہترین اور خوبصورت نیکلیس بنا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنی سیرت کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ آل محمد علیہ السلام کے پیغامات سے ممکن ہے۔ ایک آخری بات امام کی شہادت سے متعلق کہ 7 ذی الحجہ یعنی آج کا روز کہ جتنے بھی آئمہ گزرے ہیں ان سب کی شہادت زہر کے ذریعے سے ہوئی، لہٰذا امام باقر علیہ السلام کو بھی زہر دیا گیا۔ اور کس طریقے سے زہر دیا گیا کہ ان کے ذہن میں زہر کو ملا گیا اور وہ ان کے حوالے کی گئی، لہذا جب امام اس کے اوپر سوار ہوئے تو آپ کے جسم مبارک میں وہ زہر منتقل ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ کی شہادت پیش آئی۔ لہذا جب آپ شہید ہوئے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو آپ کے فرزند ہیں، آپ نے اپنے بابا کو غسل و کفن دیا، آپ کی نماز میت پڑھی، اور تاریخ میں ہے کہ بہت ہی شان و شوقت کے ساتھ امام باقر علیہ السلام کا جنازہ نکلتا ہے اور تدفین ہوتا ہے۔ بس آخری بات کہ یہاں کے اوپر امام صادق علیہ السلام جب جنازے کے ساتھ ساتھ ہیں اپنے بابا کے تو گریہ کر رہے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا مولا آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ امام کیا فرماتے ہیں امام صادق فرماتے ہیں کہ شہادت ہماری میراث ضرور ہے، لیکن ہمیں اس وقت اپنے جد امام حسین علیہ السلام کی یاد آ گئی کہ جو میدان کربلا کے اندر بے کور و کفن، بے کور و غسل و کفن، جن کا لاشا، جن کا جنازہ اس تپتی زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے، اور امام زین العابدین علیہ السلام جو کہ ان کے فرزند مبارک ہیں، فرزند ارجمند ہیں، وہ صرف دیکھ رہے ہیں لیکن امام کی مدد نہیں کر پا رہے۔ یہ مظلومیت تھی کہ جس کی وجہ سے ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہر پروردگار سے یہ دعا ہے کہ خدا ہمیں اس طریقے سے زندگی گزارنے کی تعلیم عطا فرمائے کہ جس طریقے سے آل محمد چاہتے ہیں۔ پہلے یہ کچھ ضروری امام کے حوالے سے بات تھی کہ جس کو ذمہ داری تھی کہ آپ تک کے منتقل کیا جائے، آپ تک کی خدمت میں عرض کیا جائے، تاکہ
جس طریقے سے ہم دنیا کی تمام ذمہ داری کو اپنے لیے اہم سمجھتے ہیں، اس طریقے سے دین اور اسلام کی بھی جو حقوق ہیں اور جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی ہم سمجھ سکیں۔ کوئی سوال ہو کل کے درس سے متعلق تو آپ بیان فرما دیں۔ ٹھیک، کل کے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، سب سے پہلی چیز تھی کہ فتح کسے کہتے ہیں، ضمہ کسے کہتے ہیں، اور کسرہ کسے کہتے ہیں، اور سکون کسے کہتے ہیں۔ فتح کا مطلب ہوتا ہے فتح زبر کو کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر وہ فتح کی علامت آ جائے اس حرف کو کہتے ہیں ہم مفتوح، اور ضمہ پیش کو کہتے ہیں، جس حرف کے اوپر وہ ضمہ آ جائے اسے مضموم کہتے ہیں، کسرہ زیر کو کہتے ہیں، اور جس حرف کے نیچے کسرے کی علامت آ جائے اسے ہم مکسور کہتے ہیں۔ آخری بات سکون کی تھی، سکون جزم کو کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر وہ سکون آ جائے اسے ساکن کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ بات عرض کی تھی۔ اس کے بعد کہا تھا کہ مد کی تعریف کے اندر مد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہتے ہیں عربی زبان میں کھینچ کر اسٹریچ کر کے کسی چیز کو پڑھنا اسے عربی زبان میں مد کہتے ہیں۔ مد کے معنی کھینچ کے پڑھنے کے ہوتے ہیں۔ کہ حروف مد جو ہیں وہ 3 ہیں، واو، یا اور الف۔ کہتے ہیں آخر انہیں کیوں حروف مد کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے انہیں حروف مد کہا جاتا ہے کہ جب انہیں دوسرے حرف سے جب ان کو مقدار سے زیادہ کھینچا جائے گا تو ان کے اندر 3 حروف یعنی واو یا پھر یا پھر الف کی آواز کے علاوہ کوئی دوسری آواز نہیں ہوگی، اسی لیے کہتے ہیں اس وقت اس کو ہم حروف مد کہتے ہیں۔ البتہ اس کے اندر بھی ایک شرط بیان کی گئی ہے کہ واو سے پہلے پیش کی علامت ہو، یا سے پہلے زیر کی علامت ہو، الف سے پہلے زبر کی، جیسے غفور، رحیم اور صادق۔ دوسری بات یہ تھی کہ اگر یہ حروف کے جو کہ اوپر بیان کیے گئے ہیں واو، یا اور الف، اگر ان حروف کے بعد کوئی ساکن حرف آ جائے یا پھر حمزہ آ جائے تو کہتے ہیں اسے زیادہ کھینچا جائے گا۔ دو چیزیں، ساکن آ جائے واو کے بعد، یا پھر یا کے بعد، یا پھر الف کے بعد، یا پھر الف آ جائے، حمزہ آ جائے واو یا پھر الف کے بعد، تو کہتے ہیں وہاں کے اوپر آپ کو زیادہ کھینچنا، زیادہ اسٹریچ کرنا، جیسے سعون، غفور، جا اور جیا اور جی۔ یہاں تک کہ کل ہماری بات ہوئی تھی۔ ٹھیک، جی آج بہت کم ہی لوگ 24 بات واضح ہے، یہاں تک کوئی سوال تو نہیں آپ لوگ کا؟ نہیں کوئی سوال نہیں، واضح ہے۔ بہتر۔ مولانا جی السلام علیکم، علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جو آپ نے بھی پڑھایا نا حروف مد، تو آغا جیسے ہم پڑھتے ہیں الف زبر لیکن جب الف یعنی الف مد بھی لے کر آئیں گے تو اس کی آواز تھوڑی سی کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ جی تو آغا جیسے الف زیر جیسے پڑھتے ہیں الف زیر ای، اور دوسری جگہ الف ای زیر ای، دونوں کی آواز سیم ہوتی ہے۔ تو بچے پوچھتے ہیں کہ جیسے اب لکھا ہے یہاں پہ اے بے لے جیسے لکھا رہتا ہے پڑھانے کے لیے، الف زیر اے، بے زیر بے، لام زیر لے، تو ہم پڑھتے تو ہیں الف زیر ای اور لیکن پڑھتے اے بے لے۔ دیکھیں یہاں کے اوپر دونوں چیز میں فرق ہے۔ عربی زبان کے اندر، ٹھیک ہے، عربی کے اندر وائس ہوتی ہے، ساؤنڈ ہوتا ہے، الف زیر اے غلط ہے، یہ اردو کا ہے قاعدہ، یہ کنڈیشن وہاں کے اوپر ہے جی کہ آپ وہاں کے اوپر کہیں گے الف زیر اے، لیکن جب بات آتی ہے عربی زبان کی تو عربی زبان کے اندر الف زیر ای پڑھا جاتا ہے، بے زیر بی، اردو کے اندر الف زیر جی اے ہے۔ جی یہ تو ہم سمجھ گئے، یعنی ہم کو تو پتہ ہی ہے اس کے بارے میں، لیکن یہ جب ہم پڑھاتے ہیں نا کسی کو ہاں
جی تو وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں، اور جب ہم نے ان کو بتایا بھی کہ یعنی اس میں یعنی عربی میں کیا ہوتا ہے، آواز ہوتی ہے، تجوید جی ہوتی ہے، تو اس لیے اس وجہ سے اس میں ایسے پڑھتے ہیں، الف زیر اے پڑھتے ہیں، الف زیر ای پڑھتے ہیں، الف جی پیش او نہیں پڑھتے، الف پیش او پڑھتے ہیں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر ہم جب آگے پڑھتے ہیں ای بے لے، تو یہاں پہ ای بی لی کیوں نہیں پڑھتے ہیں پھر؟ کہاں پہ آگے پڑھتے ہیں اے بی لے؟ جیسے بچوں کو پڑھانے کے لیے جو تین تین سینٹینس نہیں ہوتے ہیں یہاں؟ ہاں دیکھیں ہم یہ عربی مطلب زبان سمجھانے کے لیے کہ الف زیر توفیق صاحبہ ای دیکھیے بس. ایک بات عرض کر دیں، کہیں کے اوپر بھی ہو، ٹھیک ہے، کہیں کے اوپر بھی ہو، ضروری نہیں ہے، ہم قرآن کی بات نہیں کر رہے، یہ قاعدہ ٹوٹل عربی کے لیے، اگر اس کے خلاف کوئی پڑھتا ہے، البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ غلط نہیں ہے، اگر آپ الف زیر اے کہہ دے رہے ہیں تو غلط نہیں ہے، لیکن جو عرب زبان ہے، یعنی جن کی زبان عربی ہے، مصر کے ہوں، عراق کے لوگ ہوں، شام کے ہوں، لبنان کے ہوں، ان کے درمیان جب بھی آپ غور کیجئے گا، سنیے گا، تو وہ الف زیر اے نہیں کہیں گے، ای کہیں گے، کہتے ہیں یہ قاعدہ عربی زبان والوں کے لیے، لہٰذا اگر آپ چاہیں تو الف زیر اے بھی پڑھ سکتے ہیں، غلط نہیں ہے، اور الف زیر ای یہ کنڈیشن اس وجہ سے ہے کہ زبان کے لحاظ سے، اب جو ہے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جہاں کے اوپر بھی عربی ہے، چاہے وہ دعائیں ہوں، چاہے وہ قرآن ہو، یا اور بھی کہیں، البتہ سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے، یہ سارے جو کنڈیشن بیان کی جاتی ہے جس کے لیے علم تجوید ہے، اس کو اپلائی کرنے کے لیے صرف قرآن ہے، کیونکہ قرآن کلام الہی ہے، لہذا کلام الہی میں مسٹیک نہیں ہونی چاہیے، غلطیاں نہیں ہونی چاہیے، اور جگہوں کے اوپر کوئی اتنا زیادہ خاص غور و فکر نہیں ہے کہ اگر مثال طور پہ آپ زیارت عاشورہ کے اندر یا پھر دعائے نسبہ کے اندر ان کی رعایت نہ کریں تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن کلام الہی ہے، تو جہاں کے اوپر بھی کلام الہی ہے اس کی رعایت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اب وہ عربی زبان جہاں کے اوپر بھی ہو، اگر آپ اس کی رعایت کر رہے ہیں تو بہتر ہے، اگر رعایت کوئی نہیں بھی کر رہا تو کہتے ہیں غلط نہیں ہے، صحیح ہے اس کا، اور وہ جو پھر آپ دوسری چیز کہہ رہی ہیں کہ آگے ہم پڑھتے ہیں الف زیر الف بے زیر زیر بے، اے. ہاں تو وہاں کے اوپر بھی جو ہے آپ اس کو وہاں کے اوپر بھی نہیں اس مطلب کے یہ ہوتا ہے نا، ہم جانتے ہیں جی، نہیں ہم تو سمجھ گئے، ہاں مطلب یہ بات جی پتہ ہے پہلے سے بھی اور جی ابھی بھی ہم نے یہی پڑھا ہے اور یہی پڑھاتے ہیں، لیکن جو آج کل کے بچے سے پڑھتے ہیں نا، تو ان کے ماں باپ یعنی یہی پڑھاتے ہیں، الف زیر اے با زیر مطلب بے زیر بے، باپ بھی نہیں پڑھاتے ہیں قاعدے میں، تو جی ان کو یعنی صحیح کرواتے ہیں ہم، تو وہ یہی کوشچن کرنے لگتے ہیں کہ ہم الف زیر ای کیوں پڑھتے ہیں، الف زیر اے پڑھنا، ہم نے تو الف زیر اے پڑھایا گیا ہے، تو ہم نے ان کو سمجھایا بھی، لیکن پھر جی وہی نا جب وہ تین حروف کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، تو پھر وہی کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کیوں ایسے نہیں پڑھ رہے جیسے آپ نے پڑھایا ہے، تو اس لیے ہم نے ہمیں وہ سمجھ میں آ گیا ویسے آپ. دیکھیں بات 3 حروف اور 4 حروف کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب انہوں نے کیسے پڑھا وہ دیکھیے، وہ ذمہ داری ان کی ہے، ان کے پڑھانے والے کی، جیسے بھی بہرحال انہوں نے پڑھا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، بات ہوتی ہے کہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ فارمولا کیا کہہ رہا ہے، کنڈیشن جو بیان کی جا رہی وہ کیا ہے، آپ کو اس کے تحت پڑھنا ہے، نہ کہ اپنی مرضی سے پڑھنا ہے، ہم اپنے آپ کو قرآن کے اوپر نہیں ڈھالیں گے کہ ہم جیسے چاہیں قرآن کو پڑھیں، نہیں، جیسے علماء نے بیان کیا، جیسے آل محمد نے بیان کیا، ویسے ہمیں قرآن پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اہم ہے، بہرحال انہوں نے کس سے پڑھا کس سے نہیں پڑھا، بہرحال وہ ساری چیزیں ان کے حوالے، اور لیکن جو اصلی قاعدہ ہے وہ یہی ہے، الف زیر ای عربی کے اندر، لیکن اگر اردو کی بات ہے تو الف زیر اے، جی جی ٹھیک ہے، ٹھیک، جی اب جی دیکھیے، شکریہ بہت بہت. نہیں کوئی بات نہیں، پھر آتی ہے بات اگلی قسم کے اوپر کہ مد کی قسمیں، جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا، مد ہمارے پاس 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک مد اصلی ہوتا ہے، اور ایک مد غیر اصلی، مد اصلی اور مد غیر اصلی، مد اصلی کی تعریف جو ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اس مد، یعنی چلیے پہلے ہم عبارت پڑھ دیتے ہیں پھر عرض کریں، کہتے ہیں مد اصلی کی تعریف وہ مد ہے جس کے بغیر واو، الف یا کی آواز ادا نہیں کی جا سکتی، اور اس کے علیحدہ سے کسی سبب کی، اور اس کے لیے علیحدہ سے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے قالا، قیلا اور
یقول. اب یہاں کے اوپر دیکھیں کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہتے ہیں مد اصلی ہم اس مد کو کہتے ہیں کہ جہاں کے اوپر بغیر واو، بغیر الف اور بغیر یا کی آواز ادا نہیں کی جا سکتی. یعنی شرط وہاں کے اوپر ہے مد اصلی کے اندر کہ الف ہو، واو ہو اور یا ہو. دوسری بات، اور اس کے لیے علیحدہ سے کسی سبب کی ضرورت نہیں. علیحدہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی الگ سے. سبب یعنی کسی چیز کی. جسے سادے لفظوں میں اگر کہا جائے تو اکثر و بیشتر جیسے ہوتا ہے کسی بھی چیز کے اندر، کہتے ہیں کہ یہ کام اس وقت ہوگا جب آپ یہ کریں گے. مثال کے طور پہ یوں عرض کریں کہ دیکھیں یہ پیسے ہم آپ کو اس وقت دیں گے جب آپ ہمارا کام کریں. ٹھیک ہے، جب آپ ہمارا یہ کام کر دیں گے. تو یہ کیا، یہ کنڈیشن اور شرط ہو. آواز نہیں آ رہی میری؟ نہیں آگا آپ کی آواز آ رہی؟ آ رہی ہے آقا. عظیم حیدر جعفری صاحب، بھائی شاید میرے خیال سے آپ کی جانب سے نیٹ ورک ایشو ہو، باقی لوگ تک آواز پہنچ رہی ہے. مہوش صاحب، ایک سورہ فاتحہ اور نماز وحشت کی گزارش ہے. جاوید حسین ابن نظر حسین. پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے اور ان جاوید حسین ابن نظر حسین کی روح کو ایصال فرماتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن جناب جاوید خیر، پروردگار ان کے درجات کو بلند و بالا فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا کرے. جی ماہیہ رضوی صاحبہ، کوئی سوال ہے؟ نہیں آقا، غلطی سے ہو گیا تھا. اچھا ٹھیک، پھر کوئی بات نہیں. جی یہاں کے اوپر عرض کر رہے تھے کہ ہمارے پاس 2 طرح کے مد ہوتے ہیں. ایک مد وہ کہلاتا ہے کہ جس کو مد اصلی کہتے ہیں، اور دوسرا مد غیر اصلی. مد اصلی کے اندر کہتے ہیں کیا ہے، السلام علیکم بٹ آئی ہیو اے کوشچن. علیکم السلام ساحل صاحب، بتائیے بھائی کیا سوال ہے؟ ساحل عباس صاحب، کوئی سوال ہے آپ کا؟ کہتے ہیں مد ہمارے پاس 2 طرح کا ہے، یا مد اصلی ہے یا غیر اصلی. مد اصلی کیسے کہتے ہیں؟ مد اصلی وہ مد ہے کہ جس کے بغیر واو، الف اور یا کی آواز ادا نہیں کی جا سکتی. یعنی اگر وہ مد نہ پایا جائے تو واو کی آواز، یا کی آواز اور الف کی آواز نہیں ادا کی جا سکتی. اور کہتے ہیں اس کے لیے علیحدہ سے کسی سبب کی ضرورت نہیں. جیسا کہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الگ سے کسی سبب کی ضرورت نہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر یہاں کے اوپر صرف واو، یا اور الف کے علاوہ کچھ اور ضرورت نہیں. یعنی جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ اگر واو یا الف کے بعد حمزہ آ جائے یا کوئی ساکن حرف آ جائے تو زیادہ کھینچیں گے. یہاں کے اوپر ایسا کچھ بھی نہیں. مثال آپ دیکھیں، قال، قیل اور یقول. یہاں کے اوپر قال کے اندر الف، قیل کے اندر یا اور یقول کے اندر آپ کے حرف واو. البتہ اب یہاں کے اوپر سوال یہ ہے کہ ہمیں کتنا کھینچنا ہے. ہم کتنا کھینچیں؟ 1 سیکنڈ کھینچیں، 2 سیکنڈ، 5 سیکنڈ، 10 سیکنڈ یا 1 منٹ؟ ہمیں کتنا کھینچنا ہے، کتنا اسٹریچ کر کے ادا کرنا ہے، اسی کو بتاتے ہیں. کہتے ہیں ان مثالوں میں، کون سی مثال؟ یعنی جو اوپر بیان کی گئی قال، قیل اور یقول. کہتے ہیں ان مثالوں میں الف، یا، واو
کی آواز پیدا کرنے کے لیے ان حروف کو 2 حرکتوں کے برابر کھینچنا ہوگا. یعنی اگر آپ کو الف کی آواز پیدا کرنی ہے، یا کی اور واو کی، تو کہتے ہیں آپ کو 2 حرکتوں کے برابر کھینچنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ 2 حرکت کتنی ہے، یعنی 1 میٹر 2 حرکت ہوگی یا 2 میٹر تک ہم جائیں، کتنا ہمیں کھینچے کہ ہمیں معلوم ہو 2 حرکت ہے. کہتے ہیں واضح رہے گی. واضح یعنی آپ کو معلوم ہو کہ مٹھی بند کر کے متوسط کیسے کہتے ہیں، یعنی میڈیم، بالکل نہ بہت اسپیڈ سے نہ بالکل آہستہ سے. عام طور کے اوپر، جنرلی طور کے اوپر جیسے ہاتھ کھولا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ مٹھی بند کر کے متوسط رفتار یعنی اسپیڈ رفتار سے ایک انگلی کے کھولنے میں جتنی دیر لگتی ہے وہ ایک حرکت کی مقدار ہے. یعنی آپ اپنے ہاتھوں کو بند کریں اور ایک مٹھی کو کھولیں. اب یعنی اپنے ہاتھوں کو بند کرنے کے بعد مٹھی کو ایک انگلی کو کھولیں. اب اس انگلی کو نہ بہت اسپیڈ سے نہ بہت آہستہ، بالکل عام طور پہ جیسے آپ جنرلی ہاتھوں کی حرکت ہوتی ہے ویسے کھولیں. تو کہتے ہیں ایک انگلی جتنے آپ کہہ لیں جتنا کم وقت لگے گا، کیونکہ اس کے لیے سیکنڈ بھی شاید کہنا صحیح نہ ہو، کہتے ہیں اتنے کو ایک حرکت کی مقدار پر مانا جاتا ہے. تو 2 حرکت کا کیا مطلب ہوا، یعنی آپ نے کھولا اور پھر بند کر دیا، یا دوسری انگلی کو آپ نے کھولا. اتنا آپ کو کھینچنا ہے واو، الف اور یا کے لیے. کہتے ہیں اسے مد اصلی کہا جاتا ہے. عظیم حیدر جعفری صاحب، کیا یہ لاسٹ کلاس ہے؟ بھائی یہ لاسٹ نہیں ہے، اس کے بعد بھی اگلے ہفتے انشاءاللہ کلاس آپ کی ہوگی، کیونکہ درس ابھی مکمل نہیں ہوئے. تقریباً 9 درس ہیں اور آپ کے چل رہا ہے ابھی 8واں. اس کے بعد ایک درس اور ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے امید ہے کہ کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں تک بات واضح جی. تھوڑا ڈسٹربنس ہے پیچھے کافی، ہماری جانب سے شاید کہ آپ ہی کا مائک آن ہے. جی پنکھے کی وجہ سے. ایک منٹ. اب انشاءاللہ آواز آ رہی تو نہیں آ جی رہی؟ ہاں بہت اچھی آ رہی ہے، شکریہ. جی کوئی سوال تو نہیں یہاں تک کہ آپ لوگ کا؟ ساحل صاحب جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب انشاءاللہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیں. تبسم صاحبہ آپ اپنا کیمرہ آف کر لیجئے. تبسم فاطمہ صاحبہ، جی شکریہ. یہاں کے اوپر مد اصلی کو آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور مد اصلی کو جو کھینچنے کی مقدار بیان کی گئی ہے وہ 2 حرکت. 2 حرکت ہمیں کیسے معلوم ہو؟ کہتے ہیں آپ اپنے مٹھی بند کریں اور نہ بہت اسپیڈ سے نہ بالکل ہلکے سے. آپ جب اپنی انگلی کو کھولتے ہیں تو کہتے ہیں یہ جتنا بھی لمحہ اتنے کو ایک مقدار شمار کیا جاتا ہے، ایک حرکت کی مقدار کے برابر. یہ بات تھی مد اصلی کی. پھر آتے ہیں مد غیر اصلی. غیر اصلی اصلی کے مقابلے میں ہے، بالکل اپوزٹ ہے اس کے. کیا کہتے ہیں وہ مد ہے جہاں واو، الف اور یا کی آواز کو کسی سبب بریکٹ میں دیکھیں حمزہ ہو یا سکون کی وجہ سے مد اصلی کے مقابل اصلی کے مقابل زیادہ کھینچ کر ادا کیا جاتا ہے. اصلی میں یہ تھا کہ بغیر، یعنی وہاں کے اوپر وہ مد ہے کہ جہاں کے اوپر واو، الف اور یا کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے. لیکن غیر اصلی کے اندر آپ کو سبب کی ضرورت ہے، یعنی کوئی چیز ہو، چاہے وہ حمزہ ہو یا ساکن ہو.
حمزہ ہو یا سکون ہو، تو کہتے ہیں وہاں کے اوپر مد اصلی سے زیادہ آپ کو کھینچنا ہے. مد اصلی میں کتنا کھینچنا تھا؟ 2 حرکت کے برابر. اب غیر اصلی میں دیکھتے ہیں کہ کتنے حرکت کے برابر آپ کو کھینچنا ہے. کہتے ہیں وہاں کے اوپر حمزہ یا سکون ہو. جیسے مثال کے طور پہ مثال جو دیے جا آ، جا کے اندر آپ دیکھیں الف کے بعد حمزہ آ گیا، لہذا یہ کیا ہے؟ یہاں کے اوپر زیادہ کھینچنا ہے. اس کے بعد دوسری مثال قاف. قاف کو دراصل یہاں کے اوپر صرف ایک حرف لکھا ہوا ہے، لیکن جب آپ اس کو کھول کے لکھیں، یعنی آپ بیان اگر آپ سے کوئی کہے کہ ڈکٹیشن بولے کہ قاف لکھیے، تو قاف کیسے آپ لکھیں گے؟ قاف الف زبر قا فے ساکن. تو اب یہاں کے اوپر حرف فا ساکن آ گیا، تو جب فا ساکن آ گیا تو یہ کیا ہو گیا؟ مد غیر اصلی. یاسین، یاسین کے اندر بھی اسی طریقے سے یا زبر یاسین یہ سی نون ساکن، تو حرف سین کے اندر حرف یا کے بعد نون ساکن آ گیا. اور آخری مثال نون، اس کو بھی جب آپ کھول کے لکھیں گے تو نون واو پیش نو اور نون ساکن، واو کے بعد کیا گیا؟ حرف نون جو کہ ساکن ہے. تو کہتے ہیں یہاں کے اوپر یہ مد غیر اصلی، مد غیر اصلی کے اندر واو اور الف اور یا کی آواز کو کسی سبب کے ساتھ مد اصلی سے زیادہ کھینچا جاتا ہے. وہ سبب کیا ہے؟ وہ 2 سبب ہو سکتے ہیں، یا آپ کے واو الف اور یا کے بعد حمزہ آئے گا، یا پھر واو الف یا کے بعد کوئی ساکن حرف آئے گا. ٹھیک، جی. اب یہاں کے اوپر یہ جو ہے مد اصلی اور غیر اصلی، مد اصلی کے اندر 2 حرکت ہے اور غیر اصلی کے اندر 4 حرکت. 4 حرکت کیوں؟ کیونکہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اصلی سے زیادہ آپ کو کھینچنا ہے، مد اصلی سے زیادہ کھینچا جائے گا. تو جب مد اصلی سے زیادہ کھینچا جائے گا تو کیا مطلب ہوا کہ وہاں کے اوپر 2 حرکت کے برابر تھا، یہاں کے اوپر آپ کو 4 حرکت کے السلام برابر علیکم. سے کھینچ کر ادا کرنا ہے. جی ہلو علیکم السلام. جی ہم یہ پوچھ رہے تھے، یہ جو مد غیر اصلی ہے اس میں ہم، الف واو اور یا کے بعد ساکن الفاظ آنا چاہیے یا حمزہ آنا چاہیے، ہے نا؟ جی اور جو وہ فرسٹ والا ہے اس میں مجھے مثال سمجھ میں نہیں آئی. دیکھیں فرسٹ والے میں الگ سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ الف واو اور یا یہ حروف مد ہے، جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا، کیونکہ یہ خود حروف مد کہلاتے ہیں. تو جب بس یہ خود کہیں پر بھی الف واو اور یا لکھا ہوگا تو اسی کو کھینچنا ہے بس. نہیں کہیں پر نہیں، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ واو سے پہلے پیش ہو، یا سے پہلے زیر ہو، الف سے پہلے زبر ہو. پہلے زبر. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 2 باتیں مد اصلی اور غیر اصلی، ان دونوں میں اگر کوئی سوال ہو آپ کو تو بتا دیں، البتہ دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتے ہیں سادے لفظوں میں کہ آپ دیکھیں مد اصلی اور غیر اصلی کسے کہتے ہیں. کہتے ہیں مد اصلی اس مد کو کہتے ہیں کہ جہاں کے اوپر واو الف اور یا کی آواز کے لیے الگ سے کسی سبب کی ضرورت نہ پڑے، یعنی الگ سے کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے. اب اسی ڈیفینیشن کو آپ غیر اصلی کے اندر لے آئیے. کہتے ہیں کہ اس مد کو کہتے ہیں کہ جہاں کے اوپر واو یا اور الف کے لیے کسی سبب کی ضرورت پڑے. اب وہ سبب اور وہ چیز 2 طرح کی ہو سکتی ہے، یا پھر واو یا اور الف کے بعد حمزہ آئے گا، یا پھر سکون یعنی ساکن حرف آئے گا، تو وہ غیر اصلی ہے اور اوپر والا اصلی ہے. فرق دونوں کے اندر ایک اور ہے، وہ ہے کہ اسٹریچ کے حوالے سے کتنا کھینچیں گے. مد اصلی کے اندر 2 حرکت کے برابر اور مد غیر اصلی کے اندر 4 حرکتوں کے برابر اس کو کھینچ کے ادا کرنا ہے. ٹھیک، اب آتی ہے بات ہماری مد غیر اصلی کی. حمزے کے اعتبار سے 2 قسمیں، جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ مد ہمارے پاس یا واجب متصل یا جائز منفصل ہوتا ہے. واجب متصل کیا ہے؟ کہتے ہیں اس مد کو ہم واجب متصل کہتے ہیں کہ جس میں مد اور حمزہ ایک ہی کلمے کا جز ہو. مثال آپ دیکھیں جا آ سی ات
اور سو. یہاں تینوں مثالوں کے اندر پہلی چیز یہ کہ تین مثال کیوں دی؟ تین مثال اس لیے دی کہ حروف مد ہمارے پاس تین طرح کے ہوتے ہیں، واو، یا اور الف. جاء کے اندر الف، سیئت کے اندر یا اور سو کے اندر واو. پھر یہ دوسری چیز کہ آپ نے واجب و متصل کے اندر کہا کہ واجب متصل اس مد کو کہا جاتا ہے کہ جہاں کے اوپر ایک ہی کلمے کے اندر حمزہ اور مد جمع ہو جائے، حمزہ اور مد جمع ہو جائے. ٹھیک ہے. جا ایک کلمہ ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جا الگ ہے اور آ الگ ہے. سیئت کے اندر سی الگ نہیں ہے، سیئت پورا ایک ہے. سو کے اندر بھی اسی طریقے سے سو الگ نہیں اور حمزہ الگ نہیں. لہذا جہاں کے اوپر مد اور حمزہ ایک ہی کلمے کا جز ہو اسے ہم واجب متصل کہتے ہیں. جاء، سیئت اور سوءن. پھر آپ دیکھیں ان تینوں مثالوں میں الف، یا، واو اور حمزہ ایک ہی کلمے کا جز ہے، چاہے وہ الف ہو، واو ہو اور یا، اور ان کے بعد جو حمزہ آ رہا ہے. لیکن ہماری جو بات ہے وہ اسی چیز کے اوپر ہے کہ واجب متصل کے اندر مد، جو کہ مد کون کون سے ہیں؟ واو، یا اور الف، اور مد اور حمزہ ایک ہی کلمے کا جز ہو. لہذا جاء کے اندر مد الف کی صورت میں، پھر حمزہ آیا ہے. سیئت کے اندر یا حروف مد میں سے حمزہ آیا ہے. سوءن کے اندر واو حروف مد میں سے اور پھر اس کے بعد حمزہ آیا ہے. ٹھیک. اب سوال یہ کہ اس کو کتنا زیادہ اسٹریچ کریں. کہتے ہیں ان تینوں مثالوں میں یہ جو واو، الف اور یا اور حمزہ ایک ہی کلمے کا جز ہیں، اس مد کے کھینچنے کی مقدار 4 سے 5 حرکت کے برابر ہے. یعنی چاہے 4 حرکت کے برابر آپ کھینچیے یا 5 حرکت کے برابر. اب اس کے بارے میں آپ کو اختیار دیا گیا ہے، آپ کو اختیار ہے، چاہے 4 حرکت کے برابر جا کو کھینچیے، چاہے 5. سیئت کو بھی اسی طریقے اور سو ان کو بھی، سو کو بھی اسی طریقے سے آپ ادا کر سکتے ہیں. یہ بات تھی واجب متصل کے. پھر اس کے بعد جائز منفصل کی تعریف. جائز منفصل کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ مد ہے جو حروف مد سے پہلے کلمے کے، حروف مد سے پہلے کلمے کے آخر میں ہو اور حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں واقع ہو. واقع ہو یعنی ہو، جسے کہ جیسے انا اعطیناک توبوا الی اللہ اور بنی اسرائیل. جائز منفصل اس مد کو کہتے ہیں کہ جہاں کے اوپر حرف مد پہلے کلمے کا آخری حرف اور حمزہ دوسرے کلمے کا پہلا حرف ہو، تو اسے ہم آپ کی جائز منفصل کہتے ہیں. مثال دیکھیں، بات واضح ہوگی. انا اعطیناک، انا کے اندر آپ دیکھیں، انا کے اندر نون کے بعد جو الف آیا ہے یہ الف کس میں سے؟ حروف مد میں سے. اور انا ایک الگ کلمہ ہے. انا اعطیناک یہ 2 کلمے، ایک کلمہ نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہے کہ انا اعطیناک ایک کلمہ، نہیں، انا الگ ہے، اعطیناک الگ ہے. پھر دوسری چیز کہ اعطیناک کے اندر آپ دیکھیں کہا انہوں نے کہ دوسرے کلمہ کا پہلا جز حمزہ ہو. انا اعطیناک، اعطیناک کے اندر حمزہ کلمے کا پہلا جز ہے، لہذا اسے جائز منفصل کہا جائے گا. پھر کہتے ہیں اس کو کھینچنے کی اور اسٹریچ کرنے کی کتنی مقدار ہے؟ کہتے ہیں اس کو بھی 4 سے 5 حرکت کے برابر مقدار سے کھینچا جائے گا. یعنی یہاں کے اوپر بھی آپ کو اختیار ہے، چاہے 4 حرکت کے برابر یا پھر آپ اس کو 5 حرکت کے برابر کھینچ سکتے ہیں. تو 2 باتیں، واجب متصل، جائز منفصل. واجب متصل کے اندر حمزہ اور آپ کے مد ایک ہی کلمے کا جز ہو، جیسے جاء، سیہ، سو، اور ان کو کھینچنے کی جو مقدار بیان کی گئی ہے وہ 4 سے 5 حرکت کے برابر. جائز منفصل کیا ہے؟
وہ مد ہے کہ جہاں کے اوپر حروف مد پہلے کلمے کا آخری حرف اور حمزہ دوسرے کلمے کا پہلا حرف ہو، جیسے انا اعطینا کا، توبو الی اللہ اور بنی اسرائیل۔ انا کے اندر الف حروف مد میں سے، توبو کے اندر واو حروف مد میں سے، بنی کے اندر یا حروف مد میں سے۔ اب یہ ایک کلمہ تھا، دوسرا کلمہ کیا ہے؟ اعطینا الی اللہ اور اسرائیل۔ ان تینوں کے اندر جو حمزہ آیا وہ دوسرے کلمے کا جز ہے، لہٰذا اسے علم تجوید کی زبان میں ہم کہتے ہیں جائز منفصل۔ اور اس کو کھینچنے اور اسٹریچ کرنے کی جو مقدار بیان کی گئی ہے وہ بھی 4 سے 5 حرکتوں کے برابر۔ ٹھیک ہے، کوئی سوال ہو یہاں تک تو بتا دیجیے۔ تو یہ تو سب سیم لگ رہا ہے۔ کیا چیز سیم لگ رہا ہے آپ کو؟ آپ نے پہلے اس سے پہلے جو آپ نے پڑھایا نا پیج پہ، اس میں تو یہی بتایا نا کہ جو مد لگا ہوگا اس کو 4 سے 5 مرتبہ کھینچا جائے گا اور اس کے بعد حمزہ ہونا چاہیے اور یا تو پھر جو ہے گا ساکن ہونا چاہیے اس کے بعد والا۔ تو وہی تو اس میں بھی ہے۔ وہ چیز نہیں ہے، دیکھیے ایک بات آپ ذہن میں رکھیے، پھر انشاءاللہ پچھلے صفحے پہ پیج پہ آتے ہیں۔ واجب متصل وہ ہے کہ جہاں کے اوپر مد اور حمزہ ایک ہی کلمے کا جز ہو، ٹھیک ہے، بس اتنی بات اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ دوسری چیز جائز منفصل وہ ہے کہ جہاں کے اوپر مد ایک الگ کلمے کا جز ہو اور حمزہ ایک الگ کلمے کا جز ہو۔ اب آ جائے پچھلے پیج کے اوپر، یہاں کے اوپر مد اصلی اور غیر اصلی کی بات تھی۔ مد اصلی وہ مد ہے کہ جہاں کے اوپر واو، الف اور یا کی آواز اور وائس اور ساؤنڈ کے لیے کسی چیز کی الگ سے آپ کو ضرورت نہیں۔ اب آپ دیکھیں مد اصلی کے اندر واجب متصل کا کوئی تعلق نہیں، جائز متصل کا کوئی، جائز منفصل کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس تعریف اور ڈیفینیشن میں، وہاں کی تعریف اور ڈیفینیشن میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں کے اوپر واو، الف اور یا کی بات ہو رہی ہے، وہاں کے اوپر یہ بیان کیا گیا تھا کہ حمزہ اور حرف مد ایک ہی کلمے کا جز ہوگا۔ مد غیر اصلی کے اندر کہتے ہیں کہ آپ کو واو، الف اور یا کی وائس کے لیے الگ سے ضرورت ہے، کس کی؟ چاہے حمزہ آ جائے یا ساکن آ جائے۔ لیکن وہاں کے اوپر جائز منفصل کے اندر یہ کہا تھا کہ حروف مد پہلے کلمے کا آخری حرف ہو اور آپ کے جو حمزہ ہے وہ دوسرے کلمے کا پہلا حرف ہو۔ لہذا دونوں کی تعریف اور ڈیفینیشنز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جو اسٹریچ کرنے کی بات ہے، کھینچنے کی، وہ ایک ہے کہ یہاں کے اوپر بھی مثال طور پہ 4 کا ہے حرکت اور وہاں کے اوپر بھی 4 حرکت کے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے پڑھا تھا 4 مطلب ہے اور دوسرے میں 6 جی مد۔ جی اس کو کھینچ کر پڑھنے کے لیے جی 4 مطلب زور لگانا ہوگا، 4 ہاں جی اور اس کا بڑے مد کو بڑا مد بولتے ہیں، وہ جو ہے 6۔ جی صحیح۔ ایک منٹ ام فروہ صاحبہ، ایک منٹ رک جائیے۔ اب آپ کی آواز بہت کٹ کر رہی ہے۔ میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے بہت کٹ کر آ رہی آ رہی جی آ رہی۔ ام فروہ صاحبہ شاید آپ کی جانب سے نیٹ ورک ایشو ہو، ٹھیک ہے باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آ رہی ہے آواز، آپ دیکھ لیں شاید نیٹ ورک کچھ پرابلم۔ جی ہما صاحبہ نے بھی میسج کیا، کلیئر ہے؟ آغا میرے خیال سے جو آپ نے ایک پیج کل بھی دکھایا تھا جس میں یہ چارٹ بنا ہوا تھا مد کے بریک اپ کا، جی وہ اگر دکھا کے اس کو ابھی دوبارہ سے ریپیٹ کریں گے نا تو یہ جو کوشچن آیا کہ مد کے غیر اصلی کی 2 پارٹس ہیں، یہ ڈیفینیشن کلیئر ہو جائے گی، بیکاز یہ جو ہم نے مد واجب متصل اور جائز منفصل پڑھا، یہ غیر اصلی کا مفہوم ہے، اس کی فردر ڈفرنٹ وہ ہے بائفرکیشن۔ پہلا والا شاید وہ دکھا دیں، اس سے کافی ہیلپ مل جائے گی لوگوں کو، ہو سکتا ہے چارٹ لے لیں بعد میں اس کو ریفر کر لیں گے تو ایزی ہو جائے گا سمجھنا۔ تو وہ پیج ایک بار دکھا دیجئے، اسکرین شاٹ جس نے کل نہیں لیا ہوگا وہ لے لے گا۔ ہاں یہ والا، اس جی سے
हो जाएगी। चलिए देखिए यहाँ के ऊपर सबसे पहले आते हैं मत के ऊपर से। कहते हैं मत किसे कहते हैं? कहते हैं अरबी जबान के अंदर मत के माना स्ट्रेच के हैं, खींच कर अदा करने के। दूसरी चीज मद असली और गैर असली क्या होता है? मद असली उस मत को कहते हैं अच्छा उम्मे फरोज साहब अभी आप बताइए सवाल जो होगा आपका। मध्य असली उस मत को कहते हैं कि जहाँ के ऊपर वाव या और अलिफ की आवाज के लिए अलग से किसी सबब की जरूरत नहीं होती, ये मध्य असली है। गैर असली वो है कि जहाँ के ऊपर वाव या और अलिफ की आवाज के लिए अलग से किसी सबब की और किसी चीज की जरूरत होती, ठीक है, उसे कहते हैं मद्दे गैर असली। और वो सबब और जरूरत क्या चीज है? वो चीज क्या है? या हमजा होगा या सुकून होगा। फिर आते हैं मद पे। मद गैर असली की भी दो किस्में हैं, मद बे एतबार हमजा, मद बे एतबार सुकून। मद बे एतबार हमजा के अंदर हमारी बात चल रही थी कि वाजिब मुत्तसिल है या फिर आपके जायज़े मुनफसिल है। वाजिब मुत्तसिल किसे कहते हैं? वाजिब मुत्तसिल के अंदर हमजा और मद एक ही कलमे का जुज़ हो। हमजा और मद एक ही कलमे का जुज़ हो, उसे कहते हैं वाजिब मुत्तसिल। जायज़ कलमे का मुनफसिल जुज से क्या? क्या मुराद है, मतलब जुज़ क्या? यानी जी एक ही कलमे के अंदर वो बयान किया जाए, एक ही कलमे का वो जो लेटर्स हों। उस्ताद वो पेज निकाल के दिखाएंगे क्या एक्सप्लेन करते टाइम? देखिए यहाँ के ऊपर जा, सीअत और सू, जहां पे अंडरलाइन किया हमने, ये तीनों मिसाल के अंदर जा एक कलमा है। जुज का मतलब ये होता है कि आप ये नहीं कह सकते कि जा एक अलग कलमा है और हमजा यानी एक अलग कलमा है। यूं जब कहा जाएगा तो इसका मतलब होगा कि ये दो अलग अलग जुज हैं, दो अलग अलग कलमे, जबकि ऐसा नहीं है। जब भी बोला जाता है तो जा बोला जाता है, ना कि जा और फिर इस तरीके से, बल्कि जा आ। ठीक है। जायज मुनफसिल वो है कि जहाँ के ऊपर मद यानी चाहे वाव हो या अलिफ हो या फिर या हो, पहले कलमे का, पहले वर्ड का आखिरी लेटर हो। और दूसरी चीज कि जो हमजा है वो आपके अगले दूसरे कलमे का पहला जुज हो, यानी पहला हर्फ हो। मद पहले कलमे में हो, पहले कलमे में आखिरी जुज हो, आखिरी हर्फ हो, और आपके हमजा दूसरे कलमे का पहला हर्फ हो। जैसे इन्ना आतैना का तूबू इलल्लाह और बनी इसराइल। इन्ना के अंदर अलिफ हुरूफ मद है, तूबू के अंदर हर्फ वाव और बनी इसराइल के अंदर हर्फ या। इन्ना एक अलग कलमा है, आतैना का एक अलग है। तो ये नहीं कह सकता इन्ना आतैना का एक कलमा है, तूबू इलल्लाह एक कलमा है और बनी इसराइल एक कलमा है, बल्कि ये अलग अलग कलमे हैं। तो अलग अलग कलमे होने की सूरत में ये आपके जायज़े मुनफसिल हैं। ठीक है, बात अब वाज़ेह। आगा ये खींचते कैसे, वो एक बार खींच कर बता सकते हैं? क्या चीज? ये खींचना कैसे? इसमें लिखा है 4 या 5 हुर्फ की बराबर, तो वो कैसे खींच के हरकत के बराबर? हरकत अर्ज किया था, एक हरकत आप मुट्ठी बंद करके अपनी उंगली खोलें तो ये एक हरकत कहलाता है। अब यहाँ पे जो आपको खींचना होगा इस तरीके से, इन्ना औतैना का, ठीक है, इन्ना, ना को आपको खींचना है, ना के अंदर उस
آپ کو الف یعنی جو حروف مد ہے، حرف مد ہے، اس کو کھینچنا ہے. توبو اللہ، توبو اتنا کھینچیں کہ 4 حرکت کے برابر یا پھر 5 حرکت کے برابر. وہ اندازہ آپ کو خود لگانا ہوگا اپنی جانب سے کہ یہ 1 حرکت ہے، یہ 2 اور یہ 3 اور یہ 4. جب کنٹینیو مستقل انسان پڑھتا رہتا ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کی خود بخود پریکٹس ہو جائے گی، اور آپ جب تلاوت کریں گے تو وہ ساری چیزوں کی رعایت خود بخود ہوگی. ٹھیک ہے؟ جی آگا شکریہ. کسی کا سوال ہے کوئی؟ محوش صاحب یا علی رضا صاحب؟ جی ٹھیک. اس کے بعد ہماری بات آتی ہے مد کے اندر، کہ جہاں کے اوپر مد کو 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں. 4 طریقے سے مد بیان کیے جاتے ہیں. یا مد لازم ہے، یا عارض ہے، یا لین ہے، یا عوض ہے. سب سے پہلی چیز مد لازم کی تعریف. کہتے ہیں اس مد کو کہتے ہیں کہ جس میں واو، الف، یا کے بعد والے ساکن حروف کا سکون لازمی ہو، یعنی کسی بھی حالت سے نہ بدل سکتا ہو. کہتے ہیں مد لازم کے اندر یعنی وہ مد کہ جہاں کے اوپر واو کے بعد ساکن حرف ہو، یا کے بعد ساکن حرف آ جائے، الف کے بعد ساکن حرف آ جائے، لیکن یہ ساکن ایسا ساکن ہو کہ کہیں کے اوپر بھی آ جائے یہ ہمیشہ ساکن رہے، ہمیشہ ساکن رہے، اس کے اوپر کوئی اعراب نہ آئے، یعنی کوئی علامت نہ آئے، یعنی زبر زیر پیش. اب آپ دیکھیں کہ جو یاسین ہم جو کہتے ہیں، یاسین کے اندر یاسینو نہیں کہتے، یاسینہ نہیں کہتے، یاسینے نہیں کہتے، یاسین ہی کہیں گے. یاسینو غلط ہے، یاسینہ غلط ہے، یاسینے غلط ہے، تو ہمیشہ یہ یاسین ہوگا. اب یاسین کے اندر آپ دیکھیں حرف نون آپ کے ساکن ہے، حرف نون سے پہلے حرف یا ہے جو کہ حروف مد میں سے، اور نون جو ساکن ہے اس نون کا سکون لازمی ہے. لازمی یعنی بدلے گا نہیں، کچھ بھی ہو جائے. یاسینو یہ نہیں پڑھا جائے گا، یاسینہ نہیں پڑھا جائے گا، یاسینے نہیں پڑھا جائے گا. پورے قرآن کے اندر آپ کو کہیں کے اوپر یاسینو نہیں دکھے گا، نہ ہی یاسینہ نہ ہی یاسینے. دوسری مثال ہا میم عین سین اور قاف. اب آپ اس کو دیکھیں، قاف کو جب آپ اس کو اوپن کریں گے، قاف جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا تھا، قاف الف زبر قا اور فے ساکن یعنی فا ساکن، ٹھیک، فا ساکن قاف. تو یہاں کے اوپر بھی قافا نہیں کہے گا کوئی، قافے نہیں کہے گا، قافو نہیں کہے گا، بلکہ ہمیشہ قاف پڑھا جائے گا. تو اس کا حرف فا کا بھی جو ساکن ہے وہ لازمی ہے، یعنی کسی بھی حالت میں چینج نہیں ہوگا. الحاق، الحاق کے اندر آپ دیکھیں اسی طریقے سے الحاق کی مثال بھی ہے کہ الحاق کے اندر جو الف ہے وہ حروف مد میں سے، اور اس کے بعد جو قاف آیا ہے، اس کے بعد جو قاف آیا ہے یہ آپ کے ساکن ہے. الحاقہ نہیں پڑھا جائے گا، الحاقہ نہیں پڑھا جائے گا، الحاقہ نہیں پڑھا جائے گا. الحاق یہ ہمیشہ الحاق پڑھا جائے گا، اور اس کا جو سکون ہے اس کے اوپر جو ساکن ہے وہ سکون اور وہ ساکن لازمی ہے، لہذا اس کو کہتے ہیں مد لازم کی تعریف. اور پھر سوال یہ کہ اس کو کتنا زیادہ کھینچا جائے، کہتے ہیں 4 حرکت کے برابر، 4 حرکت کے برابر آپ اس کو الحاق حاقہ نہیں، اتنا میں بتا الحاق ہلو جی. السلام آغا. علیہ السلام اللہ. آغا میں کہتے کہ ایک بار آپ کر کے بتا دیجیے کہ مطلب کس طرح ہم 4 رکعت کے برابر نکالیں حرف کو.
جی 1 منٹ. درس کوڈ ہم میسج کر رہے ہیں, اس کو آپ لوگ دیکھ لیجیے. جی کر دیے. آج کا جو درس کوڈ ہے وہ GR01 GR01. مد لازم اس مد کو کہتے ہیں کہ جہاں کے اوپر واو الف اور یا کے بعد ایسا ساکن حرف آ جائے کہ جس کا سکون, جس کا ساکن لازمی ہو, یعنی کسی بھی حالت میں وہ چینج اور بدلے نہیں. اب یاسین, سین حرف یا کو آپ کو کھینچنا ہے. یہ غور کیجیے گا ہمیشہ کہ کھینچا جو اسٹریچ کیا جائے گا وہ حرف مد. آپ کو نون کو نہیں کھینچنا یہاں کے اوپر, یعنی نا کو, بلکہ یاسین کے اندر جو حرف یا ہے یا سی یا سی, اور حامیم سین عین قاف قاف. قاف کے اندر جو الف ہے اس کو الحاق الحاق اس طریقے سے. اب اس کی مقدار جو بیان کی گئی وہ 4 حرکت, یا سین اور قاف اور حاق. ٹھیک ہے, یہ بات تھی آپ کے مد لازم کی. دوسری بات مد عارض کی تعریف. مد عارض کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ مد ہے کہ جس میں واو الف اور یا کے بعد والے حروف کو وقف کے سبب سے ساکن کر دیا جائے. وقف کے سبب سے یعنی کیا مطلب؟ وقف یعنی کہ اختتام پہ ہو یا سانس ٹوٹ جانے کی وجہ سے ہو. تو یہاں کے اوپر اس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ وہ مد ہے مد عارض کہ جس میں واو اور الف اور یا کے بعد والا جو حرف آ رہا ہے اسے آپ وقف کی حالت میں ساکن کر دیں. جیسے غفور تھا, خبیر تھا, عقاب تھا اور خوف تھا. اس غفور کے اندر حرف واو کے بعد حرف را آیا ہے جو کہ ساکن کس بنیاد کے ہوا, کس بنیاد کی وجہ سے ہوا ہے؟ اس لیے کہ یہاں کے اوپر آیت تمام ہو رہی تھی. دوسری مثال خبیر. خبیر کے اندر بھی حرف با کے بعد جو حرف یا آیا ہے, اور خبیر کے اندر حرف یا جو کہ ساکن ہے اور اس کے بعد حرف را. خبیرن تھا لہذا اس کو خبیر کیا گیا آیت کے ختم ہونے کی بنیاد کے اوپر, یعنی وقف کی حالت میں. عقابن کے اندر الف کے بعد حرف با جو کہ آپ کے اس میں سے عقابن تنوین تھا لیکن یہاں کے اوپر عقاب پڑھا گیا تو مد عارض ہے. اور خوفن کے اندر بھی اسی طریقے سے حرف واو کے بعد حرف فا جو کہ وقف کی حالت میں ساکن ہو گیا. تو مد عارض اس مد کو کہتے ہیں کہ جہاں کے اوپر حروف مد کے بعد یعنی واو یا اور الف کے بعد جو حرف آ رہا ہے اسے آپ ساکن کرتے ہیں. اور مد عارض کو 2 یا 4 یا 6 حرکتوں کے برابر اسٹریچ کیا جائے گا. 3 چیزیں, 2 حرکتوں کے برابر آپ کھینچیں یا 4 حرکتوں کے یا 6. اب یہاں کے اوپر آپ کو اختیار ہے 2 حرکت کے برابر بھی کھینچ سکتے ہیں اور 4 اور 6 کے بھی برابر آپ کھینچ سکتے ہیں. تو پہلی بات مد لازم اور دوسری بات مد عارض. جی اس کے بعد مد لین کی تعریف. مد لین کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں واو اور یا سے پہلے زبر ہو تو ان دونوں کو حروف لین کہتے ہیں. سب سے پہلے معلوم ہو ہمیں کہ حروف لین کون سے ہیں؟ 2 ہیں, واو اور یا. لیکن شرط یہ کہ ان واو اور یا سے پہلے الف, واو اور یا سے پہلے زبر ہو. اگر واو یا سے پہلے زبر آ گیا تو اسے حروف لین کہیں گے. اور لین کے معنی ہوتے ہیں نرمی. لین کے معنی نرمی ہے اور ان حالات میں دونوں حروف مد کو آسانی سے قبول کر لیتے ہیں. دونوں کون سے؟
یعنی واو سے پہلے زبر اور یا سے پہلے زبر. خوفن اور طیرن یہاں کے اوپر یہ مد لین ہے کیونکہ واو سے پہلے زبر ہے اور یا سے پہلے زبر ہے اور لین کے معنی نرمی کے ہوتے ہیں. تو جب لین کے معنی نرمی کے ہیں تو یہ حروف یعنی حرف واو اور حرف یا مد کی علامت کو آسانی سے قبول کر لیتے ہیں. اسے کہتے ہیں مد لین. اگلی بات کہتے ہیں کہ اب اگر حروف لین جو کہ واو اور یا ہے، کہتے ہیں اگر حروف لین کے بعد کوئی حرف ساکن آ جائے تو کہتے ہیں اس حروف پر یعنی وہ جو ساکن حرف آ رہا ہے اس کے اوپر مد کی علامت لگانا ضروری ہے. جیسے کاف ہا یا عین اور صاد. یہاں کے اوپر آپ دیکھیں حرف عین کے اوپر، حرف عین بریکٹ کے اندر، کاف ہا یا عین. عین کے اندر اسی طریقے سے ہے عین یہ زبر اے نون ساکن. تو یہاں کے اوپر اس کو کیوں بیان کیا گیا؟ اس لیے عین کو کیونکہ مد لین کی بات ہو رہی اور مد لین دو ہوتے ہیں، یا واو ہوتا ہے یا پھر الف ہوتا ہے، واو ہوتا ہے یا پھر یا ہوتا ہے اور واو اور یا سے پہلے زبر ہونا چاہیے. عین کے اندر یا سے پہلے زبر ہے عین یہ زبر اے. اب اس کے بعد دیکھنا ہے نون آ گیا اور یہ نون ساکن بھی ہے. تو جب ساکن ہے تو اس حرف نون کے اوپر مد کی علامت آ جائے گی، مد کی علامت لگائی جائے گی جیسا کہ یہاں کے اوپر لگی بھی ہے. تو اس کو آپ کو اسٹیچ کر کے ادا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. آخری بات مد عوض کی تعریف. کہتے ہیں ایسے حرف پر شبنم صاحب مد لین آپ نے میسج کیا سمجھ میں نہیں آ رہا. مد لین بہت آسان ہے. صرف دیکھیں آپ مد لین کے اندر لین کے معنی نرمی کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لین کے معنی نرمی ہوتے ہیں، اس کو سمجھ لیں. دوسری بات حروف لین دو طرح کے ہوتے ہیں، واو سے پہلے زبر اور یا سے پہلے. یہ ایک بات. پھر آخری بات، آخری کی جو کہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ مد لین کے اندر جو مد حروف لین بیان کیے گئے واو اور یا، اگر اس کے بعد چاہے واو کے بعد یا پھر یا کے بعد کوئی ساکن حرف آ گیا تو اس ساکن حرف کے اوپر مد کی علامت لگانا ضروری ہے. عین یہاں کے اوپر عین جو مثال ہے دیکھیے انڈر لائن کر رہے ہیں ابھی ہم لفظ عین. کہتے ہیں یہاں کے اوپر جو عین ہے عین یہ زبر اے نون ساکن. اب ہم نے دیکھا حرف یا ہے، حرف یا سے پہلے زبر ہے تو یہ بات کس کی ہے؟ مد لین کی. کیونکہ لین کے اندر عرض کیا تھا کہ حروف لین واو اور یا سے پہلے زبر ہونا چاہیے. تو یا سے پہلے زبر ہے اور یا کے بعد جو حرف نون ہے یہ ساکن ہے، عینو نہیں ہے، عینے نہیں ہے، عینا نہیں ہے بلکہ عین. تو جب نون ساکن آ گیا تو اب اس نون ساکن کے اوپر مد کی علامت باقاعدہ غور پہ پڑے گی. ٹھیک ہے، اب بات واضح شبنم صاحب؟ اگر یہ مد ہم لوگ تو لگائیں گے نہیں نا، اگر سے قرآن مجید پڑھتے اس کا خود پر خود لگا نہیں سمجھ آ رہا. کیا کہہ رہی ہیں مائفی صاحبہ؟ مینس یہ جو آپ نے مد کا بتایا نا یہ تو قرآن مجید میں خود پر خود لگا ہوگا نا، تو اس کو سمجھنے کی کیا ہاں ضرورت قرآن ہے؟ مجید میں خود جی وہاں پہ ہوتی ہے یہ علامتیں اس میں، بس آپ کو سمجھنے کے لیے کہ اس کو مد لین کہتے ہیں اس چیز کو. اچھا جی. اگلی اور آخری بات مد عوض کی تعریف. مد عوض کسے کہتے ہیں؟ کہ ایسے حرف پر وقف کرنے کی صورت میں ہوتا ہے جہاں دو زبر ہو. مد عوض دو زبر کے اوپر یعنی تنوین کے اوپر آتی ہے بات. جیسے علیمن حکیمن. اب علیمن جہاں آیت تمام ہو رہی ہو وہاں آپ علیمن نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ علیمہ پڑھیں گے. حکیمن آپ نہیں پڑھیں گے بلکہ حکیمہ پڑھیں گے. خبیرن نہیں پڑھیں گے بلکہ خبیرہ پڑھیں گے. رحیمن کریمن صبورن شکورن. یہ ان ساری چیزوں کے اوپر جہاں کے اوپر دو زبر آ جائے
उस दो जबर को अलिफ में बदल दिया जाता है, तनवीन को अलिफ में बदल देते हैं। खबीरा, करीमा, शरीफा, रहीमा, गफूरा, गफूरा, ठीक है। इसे इल्म तजवीद की जबान में मद्दे एवज कहा जाता है। यहाँ तक की बात हमारे मद के दर्स की तमाम होती है। इंशाअल्लाह पूरी कोशिश रहेगी कि अगले हफ्ते आपका दर्स मुकम्मल हो जाए। सिर्फ एक दर्स बाकी है जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा सख्त नहीं है। और फिर रुमूज़ औकाफ कुरान, आपने कुरान मजीद के अंदर देखे होंगे कुछ साइंस होते हैं, ऐन बना होता है, तो बना होता है, मीम बना होता है, लाम अलिफ होता है, काफ होता है, उन अलामतों के क्या माना होते हैं, ठीक है। उसको भी इंशाल्लाह पूरी कोशिश ये रहेगी कि अगले हफ्ते बहरहाल किसी तरीके से दर्स को मुकम्मल कर दिया जाए, ताकि अय्याम आज़ा यानी माह मुहर्रम से पहले आपके एग्ज़ाम और जो कॉम्पिटिशन्स हुए वो हो जाएं, ताकि आप लोग भी आज़ादारी के लिए बिल्कुल फ्री हो जाएं। अब यहाँ तक कि अगर कोई सवाल हो आपका तो आप बता दें। जो आज के दर्स में हमने मद के बारे में पढ़ा है, अलबत्ता उम्मीद है कि सारी चीजें आसान थी। अगर खैर कोई मुश्किल हो तो बता दें। आगा हमारे अस्सलाम वालेकुम। अलैहि सलाम। आगा हमारे जो उस्ताद थे उन्होंने बताया था कि दो तरह के मद होते हैं, एक जी छोटा मद और एक बड़ा मद होता है। जी और छोटा मद को 4 हरकत के बराबर खींचते हैं और बड़े मद को 6 हरकत के बराबर। जी तो ठीक। सवाल क्या है आपका? मतलब जनाब जैसे आप बता रहे हैं कि किसी को 4 और 5 के बराबर भी खींचे, तो ये जी मतलब उन्होंने तो ऐसे बताया था कि एक बार छोटा मद 4 के बराबर खींचे और बड़ा मद 6 के बराबर। जी अब 2 हरकत के बराबर किस तरीके से खींचे, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए, यहाँ के ऊपर एक दफा बात ये होती है कि आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि देखिए आपको जाना है वहां तक के। मिसाल के जरिए अर्ज करें ताकि बात आपके लिए आसान हो जाए। मिसाल तौर पे लखनऊ के अंदर हमने ये कहा कि देखिए आपको शाह नजफ हजरतगंज से आपको बड़े इमाम बाड़े आना है, ठीक है, ये बात हो गई। अब इसके दरमियान कितना फासला है, कितना डिस्टेंस है, कहाँ कहाँ से हमें गुजरना है, कैसे कैसे जाना है, इसका कोई हमसे ताल्लुक नहीं है। हमने आपको कह दिया कि बस आपको जाना है। लेकिन एक दफा बात ये होती है कि देखिए ठीक है आपको शाह नजफ से निकलना जरूर है, लेकिन शाह नजफ से आप जब निकलिएगा तो आप ऑटो कर लिएगा। अगर आप पास बहरहाल 4 व्हीलर है तो आप क्लार्क कवच से होते हुए और मेडिकल कॉलेज होते हुए फिर वहां से राइट लेके आप चले जाइएगा। दोनों चीजों में फर्क हो गई, दोनों चीजों में फर्क है। एक दफा आपको डायरेक्ट बता दिया कि आपको पहुंचना है, अब वो आप जाने, और बहरहाल अगर हमसे भी कोई कहेगा तो हमारी वो जिम्मेदारी है। लेकिन एक दफा जिसको भेजा जा रहा है और जो भेज रहा है उसने पूरा आपको चार्ट दे दिया कि देखिए ये मैप है, इसको आप फॉलो करते चले जाइएगा और इंशाल्लाह आप अपने मकसद अपनी जगह के ऊपर आप पहुंच जाएंगे। अब यहाँ के ऊपर यही इसी तरीके से आपके उस्ताद ने आपसे ये कहा कि देखिए 2 तरह के मद होते हैं, 4 और 6 हरकत के बराबर खींचा जाता है। अब उसके अंदर ये आपको नहीं बताया, बैल अगर आपको शायद मुमकिन है बताया भी हो, आपके जहन से शायद निकल गया, वो एक अलग चीज है। लेकिन एक दफा ये होता है कि हमने आपको बता दिया कि 2 ही तरह के होते हैं। कुरान के अंदर 2 तरह के आपको मिलेंगे, एक छोटे मत की अलामत होगी, यानी बिल्कुल हल्का सा वो बना होता है, अलामत उसकी होती है, निशान। एक थोड़ा डार्क होता है, इसी को कहते हैं आपके छोटा और बड़ा मत, यानी 4 हरकत और 6 हरकत। यहाँ के ऊपर जो हमने अर्ज किया 5 हरकत, ये 5 हरकत आपको अख्तियार है। 2 चीजें होती हैं, वाजिब और जायज। वाजिब का मतलब क्या होता है, आपको यही करना है। जैसे मिसाल तौर पे नमाज सुबह आपको पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन नमाज सुबह का नाफिला मुस्तहब है, अगर आपने पढ़ा तो आपके लिए सवाब है। इसी तरीके से यहाँ के ऊपर है कि आपको इसको खींचना है ही आपको, लेकिन आपको अख्तियार है। अगर आपने 4 हरकत के बराबर भी और 5 हरकत के बराबर भी खींच दिया तो कोई हरज और कोई एतराज नहीं करने वाला। तो एक दफा यही होता है कि इंसान आपको पूरी तरीके से हर चीज बताता है कि देखिए आप राइट जाइएगा, फिर वहां से लेफ्ट लीजिएगा, फिर अगला चौराहा आएगा, वहां से फिर राइट हो जाइएगा, फिर आप अपनी जगह के ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन एक दफा ये होता है कि देखिए आप यहाँ से चले जाइए, यही रास्ता जाता है, कैसे कैसे जाता है ये आप आगे
خود اپنے کو سمجھ لیے. تو یہاں کے اوپر بھی اسی طریقے سے کہ آپ دیکھیں یہاں کے اوپر سارے قانون بیان کر دیے گئے, ساری کنڈیشن بیان کر دی گئی کہ اگر دیکھیے یہ ہے تو 2 حرکت ہے, اگر یہ ہے تو 4 حرکت ہے, اگر وہ ہے تو 5 حرکت ہے. اب اس کو اپلائی کرنا پہلے آپ کی ذمہ داری ہے, اس کو حفظ کریں, چھوٹے بڑے چکر میں نہ پھنسیں. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں کہاں کے اوپر کتنا اسٹریچ کرنا ہے, یہ اہم ہے. رٹ لینا کافی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے صرف یہ کہا کہ جو ہے قرآن کے اندر 2 طرح کے آپ کو مد ملیں گے, ایک چھوٹا ایک بڑا. آپ کو چھوٹا دکھے تو 4 حرکت ہے, بڑا دکھے تو 6 ہے. باقی اگر ہم آپ سے یہ پوچھ لیں کہ چھوٹا جہاں کہاں کے اوپر ہوگا, کس جگہ کے اوپر چھوٹا ہوگا, بڑا کس جگہ کے اوپر ہوگا, ٹھیک ہے قرآن کے اندر سامنے ہے ظاہری طور پہ, لیکن اگر آپ سے کوئی الگ فرقے کا شخص پوچھ لے تو چھوٹا بڑا تو ہم اس کو بتائیں گے نہیں, بلکہ اس کو یہ بتائیں گے کہ دیکھیے مد ہمارے پاس کئی طرح کے ہوتے ہیں, یا اصلی ہوتا ہے یا غیر اصلی ہوتا ہے, یا واجب متصل ہوتا ہے یا جائز منفصل ہوتا ہے. پھر آپ کے اس کے علاوہ مد لین ہوتا ہے, مد عوض ہوتا ہے, مد عارض ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جب ہمیں حفظ ہوں گی تو ہمارے لیے مفید ہیں, مفید ہیں. ہر بہرحال آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں کہ ہر جگہ کے اوپر اسی طریقے سے ہوتا ہے, کوئی بھی سبجیکٹ ہو, کوئی بھی سبجیکٹ ہو. اگر ہم کسی چیز کو صرف رٹ لیتے ہیں تو آگے ہمیں پریشانی ہوگی, لیکن اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا, اس کو سمجھ لیا تو 50 سال کے بعد بھی اگر وہ فارمولا ہم سے پوچھ لیا جائے گا تو ہم فوراً پیش کر سکتے ہیں. اور اگر ہم نے صرف ایگزام کے لیے رٹا ہے تو شاید ہمارے لیے صرف ایگزام تک کافی ہو, آگے کے لیے نہیں. تو کہنے کا مقصد و ہدف یہی تھا کہ بہرحال انشاءاللہ کہنے کا ہدف و مقصد یہاں کے اوپر یہ تھا کہ چھوٹے بڑے کو نہیں بلکہ آپ یوں حفظ کیجئے کہ کہاں کے اوپر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ واو کے بعد کیا آ رہا ہے, ساکن ہے یا حمزہ ہے, الف ہے نہیں ہے. اس طریقے سے انشاءاللہ اس کو یاد کریں تاکہ آپ کے لیے مفید ثابت ہو اور جب تک کہ بھی آپ کی زندگی ہے. ٹھیک ہے جی جناب شکریہ. جی, اور کوئی سوال ہو تو بتا دیں. بہر یہ جو لفظ جو بھی ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جب تک کی زندگی ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. بہر یہ نہ سوچیے گا کہ ہمارے من اور مقصد یہ ہو کہ بہر آپ کو خدا نخواستہ اس دنیا سے رخصت ہم کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ خود قرآن مجید کی آیت ہے, کیا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. امام صادق علیہ السلام روایت میں فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو اپنی موت کی آرزو و تمنا کرنی چاہیے. لہذا مولا کائنات نہج البلاغہ میں کیا فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین موت انسان کی شہادت کی موت ہے. شہادت انسان 3 طریقے سے پیش کر سکتا ہے. جو انسان جہاد کرتے ہیں وہ شہید کہلاتے ہیں. یہ جہاد 3 طریقے سے ہوتا ہے, مال کے ذریعے سے ہوتا ہے یعنی مال و دولت کے ذریعے سے ہوتا ہے, انسان کے مال و دولت کے ذریعے سے ہوتا ہے, اولاد دل سے ہوتا ہے اور زبان سے ہوتا ہے, دل سے اور زبان سے. اب دل سے ہم جہاد کیسے کریں؟ دل کا جہاد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کے غرور, گھمنڈ, بغض, حسد, کینہ, دشمنی, ان تمام چیزوں سے پاک و پاکیزہ رکھیں اور اپنے آپ کو خدا کی راہ میں قربان کر دیں, ایثار کر دیں. خدا جو چاہے ہمارا ہو, ہم نے اپنے آپ کو قربان کر دیں. یعنی جب تک کہ ہم اس کائنات میں ہیں تب تک کہ صرف خدا کے لیے زندگی گزاریں گے. یہ دل کا جہاد ہے. زبان کا جہاد کیا ہے کہ اپنی زبان کو ہم گندی نہ کریں, نجس نہ کریں, بلکہ پاک و پاکیزہ رکھیں. جھوٹ نہ بولیں, غیبت نہ کریں, کسی کو برا بھلا نہ کہیں, کسی کے اوپر تہمت نہ لگائیں. سب سے زیادہ جو عیب ہے اسلام کی نگاہ میں وہ تہمت ہے کہ جب ایک انسان کسی دوسرے کے اوپر تہمت لگاتا ہے. اس کو سب سے برا مانا کیا ہے دین اور اسلام کے اندر, سب سے گندی اور سب سے نجس چیز تہمت ہے. تبھی بہرحال ایسی منزل نہ ہے کہ کوئی انسان کسی کے اوپر تہمت لگائے. اور تیسرا جہاد جو ہے وہ مال کے ذریعے سے ہوتا ہے. لہذا مال جو ہے آپ کے پاس 1 روپے ہے, 4 آنا دے دیا راہ خدا میں, توکل کیجئے خدا کے اوپر, خدا آپ کو دے گا. یہ نہ سوچے کہ اگر ہم نے 4 آنا دے دیا تو ہم پارلے جی کہاں سے لائیں گے,
ہمارے پارلے جی میں یا کسی اور دوسرے ٹائیگر میں، برٹانیہ میں، کسی بھی بسکٹ میں کم ہوگی، نہیں، خدا آپ کو دے گا، خدا کے اوپر آپ اعتبار بھروسہ کریں۔ آپ جانیں آخری بات ایک اور عرض کر دیں کہ یہ تینوں طرح کا جہاد امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں پیش کیا، مال کے ذریعے بھی اور اپنے دل کے ذریعے بھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زبان کے ذریعے بھی۔ اس کو بہرحال آپ انشاءاللہ مطالعہ کیجیے گا تو آپ کو خود معلوم ہوگا کیسے مال کے ذریعے سے جہاد کیا ہے، کیسے دل کے ذریعے سے، اور کیسے زبان کے ذریعے سے۔ اگر زبان امام کی پاک و پاکیزہ نہ ہوتی تو سب سے پہلے اگر امام حسین علیہ السلام کا کسی نے راستہ روکا ہے وہ حر ہے، جناب حر۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے سامنے جب جناب حر اپنے کاروان اور لشکر کے ساتھ آئے ہیں تو ہم اور آپ ہوتے تو کیا سوچتے کہ یار اچھا ہوا یہ پریشان ہے، اس نے ہمیں پریشان کیا تھا، اچھا ہوا یہ پیاسا ہے، اس کے پاس پانی نہیں ہے، خدا کا شکر خدا نے اسے پریشانی میں مبتلا کیا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کیا کردار پیش کر رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام اپنے کردار کے ذریعے سے صرف حر کو پانی نہیں پلا رہے بلکہ پورے کاروان اور پورے لشکر کو حر کے پانی پلا رہے ہیں، جانوروں کو بھی پلا رہے ہیں۔ اور یہی نتیجہ ہے کہ روز عاشور امام کے اس کردار اور امام کے اس اخلاق کے اوپر حر قربان ہوتے ہیں اور آ کے اپنی جان امام حسین پہ دیتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے حر سے حر علیہ السلام بن جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کردار حسینی ہے، یہ کردار حسینی ہے، یہ کردار آل محمدی ہے۔ لہٰذا بہرحال ہمیں بھی ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا چاہیے اور ایسی ہی زندگی گزارنی چاہیے تاکہ پروردگار عالم ہمارے عمل کو دیکھے، ہمارے کردار کو دیکھے، ہماری سیرت کو دیکھے۔ امام مہدی جب اس کائنات میں تشریف لائے اور اگر ہم زندہ ہوں تو امام ہمیں اپنے کلیجے سے لگا لیں اور کہیں امام کی یہ میرا چاہنے والا ہے، یہ امام جملے کہیں، اور واقعاً اگر کردار اچھا ہوگا تو امام کہیں گے، امام کہیں گے، اگر ہمارا اخلاق اچھا ہوگا تو امام کہیں گے۔ ایسا نہیں ہے امام ہمارے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا، کہ امام ہمارے ساتھ خیانت نہیں کرے گا، کیونکہ اگر امام آ گئے اور ہم زندہ ہیں، ہمارا اخلاق کردار سیرت اچھی ہے تو امام ضرور اپنا کہہ کے ہمیں کلیجے سے لگائیں گے، اپنا کہہ کے، کیونکہ بہرحال یہ روایت کے جملے ہیں۔ ٹھیک ہے، خیر بہرحال معذرت کہ بہت سی باتیں نکل آتی ہیں تو آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ جی، ہوم ورک آپ کا یہ ہے کہ جو آج ہم نے باتیں عرض کی ہیں ان باتوں کو اپنے سادے لفظوں میں لکھ لیجئے گا، واجب متصل، جائز منفصل، اور پھر آپ کے مد اصلی غیر اصلی اور لین عوض اور آپ کے مد عارض اور مد لازم، اس کو اپنے سادے لفظوں میں کوشش کیجیے۔ یہ جو ہم بار بار عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، ریپیٹ کرتے ہیں بار بار کہ سادے لفظ اس لیے کہتے ہیں تاکہ آپ کو ایگزام میں مشکل نہ ہو، کیونکہ عبارت جو کتاب کی ہوتی ہے وہ انسان کو ذہن میں نہیں رہتی ہے، وہ نکل جاتی، لیکن اگر انسان سمجھ کے اپنے لفظوں میں لکھتا ہے نا تو وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے، وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کیجیے گا اپنے لفظوں میں لکھنے کا۔ جب آپ ایک دفعہ سمجھ جائیں گے تو 10 دفعہ بھی آپ سے وہ سوال پوچھ لیا جائے تو آپ 10 طریقے سے اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کو لکھ لیجیے گا، اور سورہ محمد جو کہ آج کا ہوم ورک تھا، لیکن چونکہ آج ہم نے سوچا کہ 10 کو مکمل کر لیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے وہی آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 50 تک کے انشاءاللہ وہ تلاوت آپ لوگ کیجیے گا۔ شکریہ، ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ ہوم ورک گروپ میں ڈال دیجیے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے ہوم ورک لکھ لیا ہو تو وہ گروپ پہ ڈال دے گا ہوم ورک۔ کوئی سوال تو نہیں؟ آپ لوگ کا اسکرین شاٹ لے لیا آپ لوگ نے؟ یہ ہوم ورک ایک بار پھر سے بول دیجیے کیا کیا چیز؟ جی، ہوم ورک دیکھیے، جو چیزیں آج ہم نے پڑھی ہیں، آج ہم نے مد اصلی، مد غیر اصلی، واجب متصل، جائز منفصل، مد لازم، مد عارض، مد عوض اور مد لین، اتنی باتیں آپ کی خدمت میں رسی۔ ان چیزوں کو اپنے سادے لفظوں میں آپ لکھ لیجیے، جی ٹھیک ہے۔ جی کنیز صاحبہ کوڈ صحیح ہے، بیل جو کوڈ ہمیں ملا وہی ہم نے آپ کو بھیجا ہے، بیل اگر غلط ہے تو غلط ہوگا تو بیل آپ فیڈرل کو میسج کر دیے گا ان کے گروپ کے اوپر، لیکن امید ہے کہ صحیح ہوگا۔ بیل جو ہمیں وہاں سے ارسال کیا جاتا ہے، سینڈ کیا جاتا ہے، وہ ہم آپ تک کے وہ پیغام پہنچا دیتے ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ صحیح ہوگا کوڈ۔ اگر
کوئی مشکل آئے گی تو فیڈرل پہ آپ میسج کر دیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہو تو آپ لوگ بتا دیں. آغا درس کوڈ بتا دینا ایک بار. درس کوڈ عرض کیا تھا GR01. اور کیا شکریہ. ٹھیک ہے GR01. ساحل صاحب آپ کا مائک آف ہے. آپ کا سوال تھا. خیر گروپ پہ آپ پوچھ لیں گے انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو جواب دے دیں گے. اور کسی کوئی سوال تو نہیں ہے؟ نہیں آغا واضح ہے. جزاک اللہ. خدا کو جزائے خیر دے. جی انشاءاللہ. are good. جی are good. شکریہ شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ. سر کوڈ میں جی فار گڈ. GR01. وہی گڈ والا جی. ٹھیک. گڈ خدا گڈ. حافظ. خدا. جی غازی آباد گڈ. السلام علیکم.